دنیا اور آخرت کے علاوہ ایک اور بھی جہاں ہوتا ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ برزخ وہ مقام ہے جہاں مرنے کے بعد قیامت آنے تک روحوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ روح جہاں بھی موجود ہو وہ ہر ایک رشتہ دار کو پہچانتی ہے۔ یہ بات کہنا کہ فلاں بندے کی روح فلاں بندے کے اندر داخل ہو گئی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ بات قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کی روح کو کھلی اجازت مل جاتی ہے کہ وہ جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی حضرت عبداللہ بن سلام سے ملے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ میرے سے پہلے وصال کر جاتے ہو تو تم مجھے بتانا کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ کیا انسان اور مردہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں؟ کیا روحیں جنت میں ہوتی ہیں؟ کیا ان کو ہر جگہ جانے کی اجازت ہوتی ہے؟ یہ اپنے گھر والوں کو پہچانتی ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو علم ہوتا ہے کہ میں دنیا سے وصال کر گیا ہوں، اب میں عالم برزخ میں داخل ہو گیا ہوں۔ اسے سب کچھ یاد رہتا ہے کہ وہ بندہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، فلاں مکان اور گھر ہمارا ہے، میرا تعلق فلاں نسل سے ہے، یعنی کہ اس کو ہر چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ جب ایک انسان مرتا ہے تو وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ بولتا بھی ہے، لیکن اس وقت اس کی آواز دنیا والوں کو سنائی نہیں دیتی۔ یہاں تک کہ جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو بھی وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور سن رہا ہوتا ہے۔ اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اب مجھے نہلایا جا رہا ہے، مجھے دفنایا جا رہا ہے۔ جب انسان کی جان نکل جاتی ہے تو اس کو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، اب میرا اصل ٹھکانہ یہ دنیا نہیں ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی جلدی قبر میں چھوڑ آؤ۔ مرنے والے کو سب معلوم پڑ جاتا ہے کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں، مجھے قبر میں سکون ملے گا یا مجھے قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ مرنے والے کی روح قبض کرتے ہی اس کو سب معلوم پڑ جاتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھ کو جلدی قبر میں دفن کر دو، اس دنیا سے آخرت اچھی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن کے لیے قید خانہ ہے جو بندہ گناہ گار ہوتا ہے، جس نے دنیا میں بہت برے کام کیے ہوتے ہیں۔ جو دوزخی ہوتا ہے، جب اس کی موت ہوتی ہے، جب اس کو قبر میں دفنانے کے لیے لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو وہ چیخ چیخ کر پکار رہا ہوتا ہے کہ مجھے قبر کی طرف کیوں لے کر جا رہے ہو۔ گناہ گار شخص اپنی فیملی کو کہتا ہے میں نے ساری زندگی تمہارے لیے دن رات کر کے رزق کمایا ہے، ہر انسان سے جھوٹ سچ بول کر میں نے تمہارے لیے اتنا مال اکٹھا کیا ہے، اب تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، مجھے بند کوٹری میں کیوں ڈال رہے ہو۔ وہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے، اپنی زبان سے بہت کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی آواز دنیا والوں کو سنائی نہیں دیتی ہے۔ اس گنہگار کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں مر گیا ہوں، مجھے قبر میں داخل کر دیا گیا ہے۔ اس کو اپنے سب رشتہ داروں کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ جب کوئی قبر پر آتا ہے تو روح کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ قبر پر میرا کون سا رشتہ دار آیا ہے۔ اگر وہ قبر اس کے لیے عذاب بنی ہوئی ہے تو وہ ہر آنے والے کو پہچان کر بھی اپنے رشتہ داروں کی طرف دھیان نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی پڑی ہوتی ہے۔ گنہگار بندے کو یہ دنیا بہت یاد آتی ہے، کیونکہ اس کے لیے تو یہ دنیا جنت ہوتی ہے۔ وہ یہ باتیں یاد کرتا ہے کہ میں دنیا میں بہت ہی خوش تھا، میں نے دنیا میں بہت زیادہ عیاشی کی۔ وہ دنیا کی زندگی کو بہت یاد کرتا ہے۔ جو بندہ نیک ہوتا ہے اس کو مرنے کے بعد بہت ہی سکون میسر ہوتا ہے۔ وہ اس دنیا سے آخرت کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، کیونکہ اس کو وہاں ہر چیز میسر ہوتی ہے۔ نیک بندے کو قبر میں بہت زیادہ خوشی ملتی ہے، اس کو جنتی لباس پہنایا جاتا ہے۔ نیک بندے کو قبر کے اندر طرح طرح کی خوشبوئیں میسر ہوتی ہیں، اس کو دنیا کی نسبت قبر میں زیادہ سکون ملتا ہے۔ نیک بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا اصل ٹھکانہ جنت ہی ہے، وہ قبر میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کچھ نیک لوگوں کو تو قبر میں ایسے سلا دیا جاتا ہے، ان کو ایسے خیال رکھا جاتا ہے جیسے نئی آنے والی دلہن کا خیال رکھا جاتا ہے۔ لہٰذا نیک بندے کو
قبر میں بہت زیادہ سکون ملتا ہے، اس کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ گنہگار بندے کو دنیا بہت زیادہ یاد آتی ہے، وہ قبر کی سختیاں جھیل جھیل کر تنگ آ جاتا ہے۔ ان سب باتوں کا نچوڑ ایک ہی ہے کہ جس بندے کے عمل اچھے ہوتے ہیں اس کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہوتی ہے، اس کو قبر میں سکون میسر ہوتا ہے۔ جس بندے کے عمل نیک نہیں ہوتے اس کو یہ دنیا اچھی لگتی ہے، قبر میں اس کو بہت ہی سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں، اس لیے اس کو قبر سے دنیا اچھی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میت کی نماز جنازہ پڑھنے والے 40 بندے ہوں جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں ان سب کی سفارش کو قبول فرما لیتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مرنے والے کے نماز جنازہ میں 100 بندے شامل ہو جائیں، وہ اس بندے کے لیے اس کی مغفرت کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو اللہ اس میت کے حق میں ان سب کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا کرنا ہے، مرنے والے کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردے کو دفنانے کے بعد اس کی قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے تھے کہ اس بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبر کی مشکلات آسان فرما دے، کیونکہ ابھی اس سے یہ سوال کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔